کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی۔ میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے سنت آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، سنڈے کی رقم سے میلاد کرانے کی کیا کیا احتیاطیں ہیں؟ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں مفتی حسان جیسا بنوں۔ جزاک اللہ خیرا۔ چندے کے پیسوں کی احتیاطوں کا سوال تھا۔ میلاد شریف یا کوئی سا بھی چندہ کسی کام کے لیے بھی تو سب میں احتیاطیں تو ضروری ہیں۔ نابالغ بچوں کی اپنی ذاتی ملک، ذاتی طور پر وہ اس کا اونر ہو جس پیسے کا، وہ پیسہ نابالغ اپنی خوشی سے بھی نہیں دے سکتا چندے میں، نہ اس کا لیا جا سکتا ہے۔ ہاں نابالغ اگر یہ بولتا ہے کہ میری امی نے یا ابو نے بھجوایا ہے چندے کے لیے، وہ لے سکتے ہیں۔ اور جس کام کے لیے چندہ، جس مقصد کے لیے چندہ لیا اسی میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر جشن ولادت کے لیے آپ نے چندہ لیا کہ ہم جشن ولادت منائیں گے، اب دیکھا جائے جشن ولادت منانے میں کیا کیا عرف ہے، تو لائٹنگ کریں گے، جھنڈے لگائیں گے اور جشن ولادت منائیں گے، کیا اس میں وہ نیاز بھی آ جائے گی؟ یا الگ اس کو کرنا پڑے گا۔ جہاں نیاز آ جائے گی شامل ہے نا، تو یہ جو نیاز یا جو بھی اس میں شامل ہے نا، صرف وہی کام کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس میں جوش میں آ جائیں اور وہی وہ یہ جشن بیچارہ وہ فلانا غریب آدمی ہے، غریب آدمی ہے، کوئی بات نہیں، نہ جشن ولادت کی خوشی میں ایصال ثواب کے لیے اس میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہوا کہ آپ نے یہ اس کا عرف، اس کا رواج نہیں ہے کہ چندہ جشن ولادت کا کر کے غریبوں کی، یہ ایک سماجی کام ہے، بہت اچھا کام ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ ڈالو اپنی جیب میں ہاتھ، کسی کا چندہ کیوں دے رہے ہو یار، خود دو اپنا، جشن ولادت کے نام پر دو، بھلے اس کو ایصال ثواب کے لیے دو۔ تو یہ جس مقصد کے لیے چندہ لیا گیا اسی مقصد میں استعمال کرنا یہ واجب ہے، نہیں کریں گے اور کسی اور کام میں اگر اس کو کھپا دیا، خرچ کر دیا تو گناہگار ہوں گے۔ یعنی یہاں تک کہ مدرسہ بنانے کے نام پر آپ نے چندہ لیا تو اس چندے کو مسجد بنانے میں استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح مسجد کے نام پر لیا تو ہم مدرسہ نہیں بنا سکیں گے، ہاں اگر دونوں کے نام پر لیا تو دونوں بنا سکیں گے۔ اسی طرح مطلب جو مطلب طریقہ کار ہو یا پھر یہ کہ کھلی وضاحت کر دی جائے، یہاں کوئی عرف رواج یا کچھ معمولات نہ ہو تو کہ بھئی ہم یہ کریں گے، اب 4 کریں گے اور یہ عرف بھی اسی کا ہے، تے بھی یہی ہے، اب 5واں اس چندے سے کام نہیں کر سکیں گے۔ جو وہ نیاز کا ہے تو وہ جیسے میلاد کی محفل وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے اگر چندہ کیا تو وہاں نیاز کا عرف ہوگا، جیسے بعض اوقات میلاد کی جو جلسہ جیسے یہ نہیں لائٹنگ وغیرہ کے لیے لیتے ہیں، مساجد کو سجانے کے لیے لیتے ہیں یا علاقے سجانے کے لیے لیتے ہیں، تو پھر وہاں اگر اس کا عرف نہیں ہے، وہاں پر جہاں عرف نہیں ہوگا تو پھر وہاں پر نیاز نہیں کر سکیں گے۔ عرف مانے روٹین، جی رواج کہ بھائی یہاں یہ ہوتا ہے جیسے ولادت میں، نیاز میں ویسے ہر جگہ نیاز ہوتی نہیں ہے، اس لیے نیاز میں تو یہی احسن طریقہ کہ ہم اس میں نیاز بھی پکائیں گے کہہ دیا جائے، تو یہ زیادہ احتیاط کے قریب ہے، تو لوگوں کو بھی ہر ایک کو پتا ہو ضروری کہ اب یہ دیگیں پکائیں گے، لائٹنگ نظر آتی ہے۔ 12ویں شریف میں لوگ ٹرک بھر کے نیاز تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ایک پتا ہوتا ہے بھئی ہم ٹرک میں بانٹیں گے، وہ ایک الگ صورت ہے۔ میں بانٹنے والوں کو بھی چاہیے کہ بانٹیں، پھینکیں نہیں۔ آپ کو کسی نے پھینکنے کے لیے چندہ دیا ہے؟
اب بانٹنا اس طرح جاتا ہے، اس طرح بانٹا جاتا ہے نا، جس کام کے لیے اسی کام بانٹنے کے لیے آپ بانٹو. پھینکنے کے لیے بولو کہ ہم پھینکیں گے اور لوگوں کو نشانہ بنا کے اس کے سر پہ دے ماریں گے موسمبی، تو پھر دے گا کوئی چندہ آپ کو. تو یہ بے ادبی، بے احترامی، مال کا ضائع کرنا، یہ بھی آپ کیا کریں، اس طرح کے مسائل میں نیکیوں میں شیطان داخل کر دیتا ہے. اور یہ اس طرح کے بیچارے انگڑ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اس طرح کی باتیں وہ سنتے بھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، تو اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے. اور جن سے بن پڑے ایسوں کو انفرادی طور پر محبت سے سمجھائے. قرآن پاک میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ، یہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. دیکھیں ہم تو مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سمجھاتے رہتے ہیں. ایک ایک کو جا کر ان سے مل کر سمجھانا کم از کم میرے لیے بہت دشوار ہے. ہاں کوئی سا مجھے پتا چل جائے کہ فلاں ہے اور آپ کو جانتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے اور یوں کرتا ہے آپ، تو پھر میں سمجھاتا ہوں. ایسا کوئی کبھی کسی بھی معاملے میں موقع ملتا ہے اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کو سمجھانے میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو غور بھی کرنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ایسے الفاظ چلے جاتے ہیں کہ اگلا سوشل میڈیا پر وائرل کر دے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ مدینے میں، آقا کی گلیوں میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.